نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آقا کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ اپنے ان بندوں میں ہمیں شامل کر میرے مولا جن بندوں کا تو نے انعام کیا اور جن بندوں سے تو خوش ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، چلیے اب شروع کریں گے۔ آپ بھی ہمارے چینل میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ اگر آپ کے ذریعے سے وہاں کوئی نیکی پہنچتی ہے تو وہ پورے نیکیوں کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ملے گا۔ تو ہم پارہ نمبر 17 اور رکوع نمبر 1 سے 10 تک پڑھے تھے۔ اب ہم 10 سے انشاءاللہ کمپلیٹ پارہ کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے 17 رکوع ہوں گے اس میں، وہاں تک اپن کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو چلیے، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے گھر کا ٹھکانہ ٹھیک کر بتا دیا، حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ، یعنی یہ بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ کعبۃ اللہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا گھر بنایا تھا اللہ تعالیٰ، تو وہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا کعبۃ اللہ کا، اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ، صاف ستھرا اچھا رکھ، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف والے، اعتکاف والے، وہاں سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیدل، اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، دور کی راہ سے آتی ہیں، تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں، اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چوپائے کو، تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاجوں کو کھلاؤ، پھر اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں، اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ بات یہ ہے، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے، اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے سو ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑی جاتی ہے، تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچھو جھوٹی بات سے، اور بچو جھوٹی باتوں سے، ایک اللہ کے ہو کر اس کا ساجی کسی کو نہ کرو، اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں، یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔ بات یہ ہے، اور جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقررہ میعاد تک، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لے اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو افتاد پڑے اور اس کے سہنے والے اور نماز برپا رکھنے والے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے جانوروں اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے کیے ہیں، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تو ان پر اللہ کا نام لو، ایک پاؤں کندھے 3 پاؤں سے کھڑے، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو انہیں سے خود کھاؤ، اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ، ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو۔ یہ جو
اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کا خون. جو ہم قربانی دیتے ہیں اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون. ہاں تمہاری پرہیزگاری تک باریاب ہوتی ہے. یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دینا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی. اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی کرنے والوں کو. بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی. بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغاباز ناشکرے کو. پروانگی عطا ہوئی تو انہیں جن سے کافر ڈرتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا ہے. اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے. وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجا گھر اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا مقصد نام لیا جاتا ہے. اللہ کا نام کہاں کہاں لیا جاتا ہے؟ گرجا گھر کلیسے مسجدیں اس میں. اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا. بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے. وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کام کا انجام دیں اور تمہاری نیک تہذیب کرتے رہیں تو بے شک اس سے پہلے جھٹلا چکی ہیں نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے. اور موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب ہوئی تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر انہیں پکڑا تو کیا ہوا میرا عذاب. اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دیں کہ وہ ستمگار تھیں تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈٹی پڑی ہیں. اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں اور کتنے محل بیکار پڑے ہیں. تو کیا زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں یا کان ہوں جن سے سنیں. ان کے دل ہے کیا وہ صحیح سمجھتے ہیں یا ان کے کان ہے کہ وہ صحیح سنتے ہیں. تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اور یہ تم سے عذاب مانگتے ہیں جلدی کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا. اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس. اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک دن ایسا رکھیں گے ایک دن 1000 برس دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوں گا تاکہ وہ حساب کتاب لیتے رہیں گے جب. اور کتنی بستیاں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ستمگار تھیں. پھر ہم نے انہیں پکڑا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. تم فرما دو کہ اے لوگوں میں تو یہی تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں. تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. اور وہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہار جیت کا ارادے سے وہ جہنمی ہیں. اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو. پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے اور اللہ کے علم و حکمت والا ہے تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے. اس کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور بے شک ستمگار دھرکے جھگڑالو ہیں. اور اس لیے کہ جان لیں وہ جن کو علم ملا کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ایمان لائیں تو جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل. اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے. اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے گی اچانک یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے گا جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہوگا. بادشاہی اسی دن اللہ ہی کی ہوگی اور انہیں فیصلہ کر دے گا. تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں ہیں. اور انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر مارے گئے یا مر گئے
تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر روزی ہوتی ہے۔ ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ حلم والا ہے۔ بات یہ ہے کہ اور جو بدلہ لے، جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصے میں اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں، اور اس لیے کہ اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوجتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس کے لیے اللہ ہی بلندی بڑائی والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو صبح کو زمین ہریالی ہو گئی؟ بے شک اللہ پاک خبردار ہیں، اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں سے سراہا ہوا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کے دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ روکے ہوئے ہر آسمان کو زمین پر نہ پڑے گی نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ آدمیوں میں بڑی مہربان ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، تم پھر مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لکفور، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنائے کہ وہ ان پر چلے، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کرے، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کوتک، یعنی تمہاری ترکیبوں کو خوب جانتا ہے، تمہارے بہانے بازیوں کو خوب جانتا ہے، تمہارے کوتکوں کو سب جانتا ہے۔ اللہ تم میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک اللہ پر آسان ہے۔ اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جن کی کوئی سند اس نے نہ اتاری، اور ایسوں کو جن کا خود انہیں کچھ علم نہیں، اور ستمگاروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو تم ان کے چہرے پر بگڑنے کے آثار دیکھو گے۔ جب آپ آیتیں پڑھتے ہیں اللہ کی تو ان کے چہرے پر بگڑنے کے آثار دیکھو گے، جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ لپیٹ جائیں گے۔ ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں تم فرما دو کہ میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے۔ وہ لوگ وہ آگ ہے، اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کافروں کے لیے، اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اے لوگوں، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو خدا جو بنا رہے ہو، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ جن کو خدا بندے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو خدا بنا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو خدا ہیں جتنے تم بنا پورے مل کر خدا ہیں، ایک مکھی بھی نہ بنا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ سب ان پر اکٹھا ہو جائیں، سب مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے کر جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ کتنا کمزور چاہنے والا، اور وہ جس کو چاہا اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہی تھی۔ بے شک اللہ قوت والا غالب ہے، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول، اور اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے۔ بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، رکو اور سجدہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو، اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا۔
اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں، تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہیں۔ اور زکوٰۃ دو، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا مولا ہے تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ، ہم نے جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں پڑھا ہے، سمجھا ہے، سمجھنے کی اور صلاحیت عطا فرمائیے۔ جو پڑھا ہے اس کا خوب اجر عظیم عطا فرمائیے۔ اللہ حافظ۔